السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ زیادہ خراٹے ہو تو سوتے وقت ناک میں 3 قطرے سرسوں کی آئل کی ڈال دے، خراٹے نہیں آئے گی۔ ادرک زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور معدے کی تذیابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ چہرے پر لیموں رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ ناظرین، دہی کھانے کی فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ناظرین، ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انار دانے کی چٹنی روزانہ گھر میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے، گردوں کی صفائی بہترین ہوتی ہے، مسوڑوں کی سوجن دور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جو عورتیں لاسٹک والے شلوار پہن کر سوتی ہے ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور ان کی پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ٹوٹی ہوئی برتن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگاؤ، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائے گے۔ ناظرین، دودھ میں مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گے۔ محترم ناظرین، آپ ہمیشہ مسکراؤ اور نفرتوں کی دور میں محبتیں بانٹیں۔ دوستو، ہیٹر کے سامنے مت بیٹھے رہے۔ ہیٹر سے باہر آنے والی آواز جلد کو خشک کر دیتی۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند آنا، سر درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ٹماٹر مفید چیز ہے۔ ناظرین، زیادہ جمائیں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ چاولوں کی بعد دودھ مت پیئے، بچوں کو ہرگز چائے مت دیں۔ رکی بالوں کے لیے ٹشو پیپر پر BB آئل لگا کر پھر بال بنائیں۔ پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کراچ کر نکال لے، غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائے گے۔ محترم ناظرین، ہری اور پیلی شملہ مرچ کا استعمال کرنے سے جھریاں جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کمر کی درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ ہائے ماشاء اللہ، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی اور بار بار جاگ جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ فوری اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناظرین، روزانہ صبح نہار میں بھیگی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دانوں کی نشانیات کم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ آلو کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتی ہیں۔ ناظرین، جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آپ کی 2 میٹھی بول کسی بندے کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں۔ اوہ ماشاءاللہ، وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔
ناک میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کا چٹنی بنا کر کھاؤ۔ جن کو زیادہ غصہ ہے وہ کشمش کھایا کرے۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی آواز سے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسی سرسوں تیل کی چند قطرے ناک میں ڈالنے سے ناک بند نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناک میں سرسوں کی تیل مالش کرنے سے پرسکون نیند آنے لگے گی۔ دوستو، چلتی ہوئی روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوگا۔ اپنے پوری بدن کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ خالی پیٹ انار اور سیب کا جوس مکس پئیں۔ خواب میں آٹا دیکھنا مال ملنا اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن پریشانی بھی دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، جو بلی گھر میں بچے دے دے اس گھر میں بے تحاشا دولت آتی ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی اور توجہ سے سنو، کیونکہ اس دوران کام کاج کرنے اور باتیں کرنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ دوستو، سبزیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو اس پر سرکہ کی چھڑک دے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جلدی جھریاں لاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان اونٹی کا دودھ پیتا ہے وہ سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ، موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میتھی کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ رات کو اپنی پٹوں کو زیتون کی تیل سے مالش کریں، آپ کی پٹیں مضبوط ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کلونجی کی 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لے اور کچھ دیر بعد پانی کے ساتھ نکل لے۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا اور شوگر بھی کمی آئے گی۔ محترم ناظرین، سیب کی پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لہب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ محترم ناظرین، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ میری محترم دوستو، اگر آپ اپنی مثانے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہو، انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے تازے اور اٹھے کٹھے ہو جائیں گے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمے کا مرض ہو، ہری مرچ کھائیں، آرام آ جاتا ہے۔ دوستو، بلیک ایڈ وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کھانا کھانے کے بعد 13 گھنٹہ تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانے کی پوری بعد
سو جائے گا تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لے گی اور موٹاپا بھی آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ سرخ مرچ کا استعمال کرے، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دے۔ محترم ناظرین، جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہایا کرو۔ محترم ناظرین، ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ صبح نہار منہ میں جیسے ہی اٹھے تو سب سے پہلے اپنی باسی تھوک یعنی کلی کے بغیر اپنی لاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر اپنی معدے کو بہتر رکھنا ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں، انشاءاللہ بہت پیدا ہوگا۔ سرسوں کا تیل ناک میں لگائیں، اسے جسم پر خشکی نہیں ہوتی۔ دوستو، ادرک کا رس، زیتون کا تیل اور نیم گرم پانی ملا کر جوڑوں پر مساج کریں۔ محترم ناظرین، جوڑوں کی درد میں آرام آتا ہے اور سوجن کم ہوتی ہے۔ سردیوں میں 10 منٹ دھوپ میں بیٹھنا دماغ کے لیے اتنا مفید ہے۔ دھوپ میں جسم کو وٹامن ڈی وافر مقدار ملتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا۔ محترم ناظرین، گرین ٹی کا 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کرو۔ کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتے ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ 12 دن تک انگور کی رس میں 1 چمچہ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہیں جا رہے ہو تو مسواک کریں، کچھ دیر منہ میں پھرتے رہے، انشاءاللہ ہچکی قصے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوے ہونے کی خطرہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چلو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں 1 چھوٹا ٹکڑا پٹکری ملائے اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کرے اور چند منٹوں کی بعد نہ لے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھانا چاہیے۔ جوڑوں کی خاتمہ کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دے، جو یہ ختم ہو جائے گی۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 الائچی کا دانہ چبا لیا کرو، وہ روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ مٹھاس اور کھٹی چیز گوشت سے پرہیز کریں۔ عمل کے دوران بال کرنے لگے تو لسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی منہ چائے کے استعمال سے
گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گڑ والے چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف ڈال کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ سینے پر زیتون کی تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئے گی۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں شیڈ ڈالو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کسی عورت کے پیٹ میں درد ہو تو ایسی سونف کا استعمال کریں۔ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی بھی استعمال شروع کر دو۔ ناظرین، دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دن میں بٹوں کا کھینچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہایا کرو، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے گھر کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی آٹا ٹیک نہیں ہوگا۔ کم مرچ مسالہ کھانے والے معدے کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، عمل کے دوران 14ویں کے چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ مالٹے کا چلکا چبان لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینے کے عادی ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ لائک کرو، شیئر کرو اور سب دوستوں کے ساتھ۔